الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العظيم. محترم حاضرین، بزرگوں، عزیزوں اور دوستوں، اللہ رب العزت نے ہم سب کو آج کا یہ مبارک دن نصیب فرمایا ہے. ہم سب کو اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. محترم حاضرین، حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ ایک جلیل القدر اور بڑے درجے کے صحابی ہیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کا بہت ہی والہانہ تعلق تھا. اللہ کے نبی علیہ السلام بھی ان سے بڑی محبت فرماتے تھے. حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کی طبیعت میں استغنا اور زہد بہت زیادہ تھا. یعنی وہ بالکل دنیا سے بالکل بے تعلق تھے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے وقتاً فوقتاً ان کو بہت نصیحتیں فرمائی ہیں. جیسا کہ آپ دیگر اور صحابہ سے بھی اس طرح کی نصیحتیں آپ کرتے تھے، لیکن ابو ذر رضی اللہ عنہ کو آپ نے بہت نصیحتیں فرمائی ہیں. ان کا ایک مستقل ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں موجود ہے. ان کے ایمان لانے کا واقعہ بھی بڑا عجیب و غریب ہے. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے میرے نبی اور میرے دوست، میرے خلیل یعنی اللہ کے نبی علیہ السلام اور ان میں اتنا گہرا تعلق تھا کہ انہوں نے اللہ کے نبی کے بارے میں فرمایا کہ مجھے میرے خلیل یعنی میرے دوست محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی.
غالباً 7 نصیحتوں کا وہ ذکر کرتے ہیں. وہ 7 نصیحتیں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ کو کی گئی احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں. اگرچہ کہ وہ نصیحتیں حضرت ابو ذر کو کی گئی تھی لیکن ان کے ذریعے سے قیامت تک آنے والے ہر انسان خصوصاً ہر مومن اور مسلمان کے لیے وہ نصیحتیں ہیں. میں چاہتا ہوں کہ ان نصیحتوں کا ذکر آپ حضرات کے سامنے کروں تاکہ ہمارے اندر بھی ان پر عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہو. اور یہ ایک نصیحت بھی ایسی ہے گویا وہ آج کے ہمارے اس زمانے کے لیے آج کے ہمارے ان دنوں کے لیے ہم سے کی جا رہی ہو. جبکہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آج سے 1450 سال پہلے غالباً حضرت ابو ذر کو فرمائی تھی، لیکن آج کے جو حالات ہیں، آج کی جو ہے معاشرت ہے، اس کے اعتبار سے محسوس ہوتا ہے کہ وہ آج کے دن کے لیے آج کے زمانے کے لیے ہم سے وہ نصیحتیں کی جا رہی ہوں. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں امرنی بحب المساکین والذنوب منهم کہ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ نصیحت فرمائی کہ میں مسکینوں سے محبت رکھوں اور ان سے قربت اختیار کروں، ان کو اپنے قریب رکھوں. مسکین کسے کہتے ہیں؟ مسکین وہ ہے، یہاں مسکینوں سے وہ فقیر اور وہ بھیک مانگنے والے مراد نہیں ہیں جو پیشاور ہیں، ان کا مستقل پیشہ ہی بھیک مانگنا ہے. ہر ایک کے سامنے ہاتھ پھیلاتے رہتے ہیں، ہر ایک سے مانگتے رہتے ہیں، صبح سے شام تک ان کا وہی پیشہ ہے. ایسے فقیر اور ایسے بھیک مانگنے والے مراد نہیں ہیں. مسکین اس آدمی کو کہا جاتا ہے جس کے پاس کچھ زیادہ سامان نہ ہو اور وہ کبھی کسی سے مانگتا بھی نہ ہو، حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے، اور اس کے اندر اللہ رب العزت نے استغنا کی صفت رکھی ہو، یعنی بقدر ضرورت جتنی ضرورت ہے اور جتنا اس کے لیے ضرورت ہے اتنے پر اکتفا کرتا ہو. اور اگر واقعی کبھی سخت مجبوری کی ضرورت پڑ جائے تو بڑی ہی حیا سے کسی سے چپکے سے مانگ لیتا ہو، ایسے آدمی کو مسکین کہا جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر ان سے محبت کرو اور ان سے قربت اختیار کرو. قربت اختیار کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کی اچھی خدمت کرو، ان سے دوری اختیار مت کرو. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی مسکینت بہت پسند تھی. یعنی آپ کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہوں، نوکر چاکر ہوں، شاہی محلات ہوں، آپ کا یہ مزاج نہیں تھا. آپ کا مزاج یہ تھا کہ بقدر ضرورت اللہ رب العزت نے نوازا ہے اسی پر اللہ کا شکر ادا کیا جائے. یہ آپ کا مزاج تھا. اور آپ کی دعاؤں میں یہ دعا مشہور ہے، اللہم احیینی مسکینا وامتنی مسکینا واحشرنی فی زمرۃ المساکین.
اے اللہ مجھے آپ زندہ رکھیے تو مسکین بنا کر زندہ رکھیے، موت دیں تو مسکین بنا کر موت دیجیے، اور کل قیامت کے دن میرا حشر مسکینوں کے ساتھ فرمائیے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ دعا تھی۔ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرماتے تھے؟ وجہ یہ تھی کہ مسکین بہت سارے فتنوں سے محفوظ رہتا ہے، دنیاوی اعتبار سے، مال کے فتنے سے، لالچ کے فتنے سے، غرور اور تکبر کے فتنے سے، عہدے کے فتنے سے، بہت سارے فتنوں سے مسکین محفوظ رہتا ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کی یہ دعا تھی اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ میں مسکین بن کر دنیا میں زندہ رہوں، اور کل قیامت کے دن مسکینوں کے بارے میں فرمایا گیا کہ وہ مالداروں سے 40 برس پہلے دنیا جنت میں چلے جائیں گے، اس لیے کہ دنیا میں ان کے پاس کوئی زیادہ مال و دولت نہیں تھی، کوئی زیادہ ان کے پاس بینک بیلنس نہیں تھا، بہت جلدی ان کا حساب و کتاب ختم ہو جائے گا، بلکہ کچھ حساب و کتاب ہی نہیں ہے تو پھر کہاں وقت لگے گا۔ جن کے پاس مال ہے، دولت ہے، بڑے بڑے انبار اس کے لگے ہوئے ہیں، ان کا حساب کتاب دینے میں وقت لگتا ہے۔ اب ان کے پاس تو کچھ ہے ہی نہیں، وہ جلدی حساب و کتاب سے ہلکے پھلکے سے سمیٹ کر وہ جنت میں چلے جائیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَإِنَّهُمْ يَدْخُلُونَ قَبْلَ أَغْنِيَائِهِمْ فِي الْجَنَّةِ قَبْلَ 40 خَرِيفًا، کہ 40 برس پہلے، اور آخرت دنیا کا یہ دن، آخرت کا یہ دن دنیا کے ایک دن کے اعتبار سے 1000 برس کے برابر ہے، اور پھر تو معلوم یہ ہوا کہ 40,000 برس پہلے مسکین اپنے سارے حساب و کتاب سے فارغ ہو کر جنت میں چلے جائیں گے، اور مالدار لوگ ابھی یہاں اپنے حساب و کتاب میں مصروف رہیں گے۔ اس لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعا فرمائی اور آپ نے یہ تمنا فرمائی کہ میں دنیا میں بھی مسکین بن کر کے زندہ رہوں اور آخرت میں بھی میں مسکین بن کر کے اٹھایا جاؤں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرماتے تھے لا تردی مسکین ولو بشق تمرۃ، کہ دیکھو کوئی مسکین عام طور پر ہمارے پاس مانگنے آتا نہیں اپنی حیا کی وجہ سے، لیکن اگر کوئی واقعی سخت ضرورت لے کر ہمارا کوئی رشتہ دار، ہمارا کوئی اپنا، ہمارا کوئی پڑوسی، ہمارا کوئی دوست، ہمارا کوئی جاننے والا پہچاننے والا ہمارے پاس آ جائے، وہ کوئی اجنبی نہیں صحیح لیکن اس کے ہلے سے، اس کے چہرے سے وہ واقعی مسکین معلوم ہو رہا ہو، اس کے حالات سے واقعی وہ مسکین معلوم ہو رہا ہو، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اسے کچھ نہ کچھ دے کر بھیجو۔ آپ نے فرمایا اگر چونکہ کھجور کا ایک ٹکڑا ہی کیوں نہ ہو، کچھ نہیں ہے تمہارے پاس، ہاں کم سے کم کھجور کا ایک ٹکڑا تمہارے پاس ہے تو وہ تو اس کو ضرور دو۔ مسکین کو کبھی بھی اپنے گھر سے، اپنے پاس سے خالی ہاتھ مت لوٹاؤ۔ محترم حاضرین، آج کے حالات کے اعتبار سے خصوصاً ہمارا یہ جو پہلا اس سے پہلے والا جو سال گزرا اور اس میں جس قدر مشکل حالات سے جو ہے لوگ دو چار ہوئے، اگر ان حالات کو سامنے رکھا جائے تو مسکینوں کی ایک بڑی لمبی فہرست ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے بھائیوں میں، ہمارے اپنے محلے اور ہمارے اپنے پڑوس میں، ہمارے اور اپنے دوست احباب میں
ایک بڑی لمبی فہرست موجود ہے جن کی بہت ساری ضرورتیں ہیں. بچیوں کے نکاح کے جو ہے انتظامات کی ضرورت ہے، علاج و معالجے کے انتظامات کی ضرورت ہے، ان کے اپنے گھروں کے جو ہے کئی معاملے اور کئی چیزوں میں انہیں جو ہے پریشانیاں لاحق ہیں، لیکن ان کا مزاج یہ ہے، لیکن ان پہ وہ اپنی حیا کی وجہ سے کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلاتے، کسی سے آگے بڑھ کر بولتے نہیں. لیکن ہمیں سمجھنا چاہیے کہ واقعی یہ ضرورت مند ہے. واقعی یہ مسلم ہے. ایسے بہت سارے لوگ ہیں اور خصوصاً ان حالات کے بعد بہت سارے لوگ مسکینی کے درجے پر آ چکے ہیں. ضرورت مند ہے لیکن ہاتھ پھیلانے سے وہ حیا کرتے ہیں. ایسے موقع پر ہمیں خود سوچ سمجھ کر، ہمیں خود جو ہے اندازہ لگا کر کہ ہمارے رشتے داروں میں ایسا کون ہے، ہمارے پڑوسیوں میں، ہمارے دوست احباب میں، ہمارے اپنوں میں ایسا کون ہے، جو کوئی اجنبی میں ایسا آ گیا اس کے حالات سے معلوم ہو رہا ہے تو کچھ نہ کچھ اس کی مدد کر دینے کی اس وقت بے انتہا ضرورت ہے. اور ہر کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں مسلم ہوں. اللہ کے نبی علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ کتنی بھی ہماری جو ہے حیثیت اور ہماری حیثیت کم کیوں نہ ہو، لیکن کچھ نہ کچھ تو ہم کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا ایک کھجور کا ٹکڑا دینے سے بھی شرم مت کرو، اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے. اس لیے آج کے حالات کے اعتبار سے گویا اللہ کے نبی علیہ السلام یہ نصیحت فرما رہے ہیں کہ مسکینوں سے محبت کرو اور ان کی قربت حاصل کرو، ان کی خدمت کرو. دوسری نصیحت حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو اللہ کے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ فرمائی کہ میں امرنی ان انظر الی من ہوا دونی ولا انظر الی من ہوا فوقی. یہ دوسری نصیحت ہے جو آج کے حالات کے اعتبار سے بہت ہی اہم ہے اور عموماً لوگ اس مرض میں مبتلا ہیں. بڑا عجیب و غریب مرض ہے. حضرت ابو ذر فرماتے ہیں کہ میرے پیارے نبی علیہ السلام نے مجھے یہ نصیحت فرمائی کہ میں اپنے سے اوپر والوں کو نہ دیکھوں، میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھوں. اور ایک حدیث میں فرمایا گیا کہ جس کے اندر دو خصلتیں ہیں، دو عادتیں ہیں، دو طرح کی باتیں ہیں، اللہ رب العزت اس کا نام صابر اور شاکر بندوں میں لکھ دیتے ہیں. دو عادتیں کیا ہیں؟ یہ عادت یہ ہے کہ وہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے. دین کے معاملے میں کیا مطلب کہ میرا بھائی مجھ سے زیادہ نمازی ہے، وہ نماز کا کتنا اہتمام کرتا ہے، میں کیوں نہیں کرتا. میرے پڑوسی کے اخلاق کتنے اچھے ہیں، اس کے معاملات کتنے اچھے ہیں، وہ کتنا دیندار ہے، وہ تہجد گزار ہے، وہ شریعت کا کتنا پابند ہے. اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتا ہے اور دیکھ کر کے اپنے آپ کو ان کی طرح بنانے کی کوشش کرتا ہے. میں کیوں نہیں کرتا، مجھے بھی کرنا چاہیے، مجھے بھی نماز کا پابند ہونا چاہیے، مجھے بھی شریعت کا پابند ہونا چاہیے، مجھے بھی دین پر چلنے کی فکر ہونا چاہیے. میرا وہ دوست اس کی کتنی فکر کرتا ہے. لہذا دین کے معاملے میں وہ اپنے سے اوپر والوں کو دیکھتے ہیں اور جو ان سے زیادہ عمل کر رہے ہیں اور ان تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. اور دوسری خطرت دنیا کے معاملے میں وہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں. اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے اللہ کی شکر گزاری دل میں آئے گی، شکر گزاری دل میں آئے گی. کیا ہوگا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھیں گے کہ اللہ نے ہمیں تو الحمدللہ اچھا مکان دیا ہے، اللہ نے ہمیں تو الحمدللہ کچھ سواری اچھی یا کیسی بھی ہو اللہ نے ہمیں سواری دی ہے، اللہ نے ہمیں جو ہے اچھی زندگی عطا فرمائی ہے. ہم سے بہت نیچے والے بہت سارے ایسے ہیں جن کے پاس نہ اچھا مکان ہے، جن کے پاس نہ اچھی سواری ہے، جن کی ضروریات کے لیے نہ ان کے پاس اچھی نوکری ہے، نہ اچھے حالات ان کے ہیں. ہم سے زیادہ برے حالات ان کے ہیں.
اگر نیچے والوں کو بندہ دیکھے گا تو پھر اس کے دل میں شکر گزاری آئے گی، جس کے اندر یہ دو خصلتیں موجود ہوں اللہ رب العزت اس کا نام صابر اور شاکر بندوں میں لکھ دیتے ہیں۔ واقعہ مشہور ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ایک مرتبہ کوفہ کے راستے سے گزر رہے تھے، اتفاق سے ان کے پیروں میں چپل نہیں تھی، دھوپ تھی اور زمین گرم تھی۔ جاتے جاتے انہوں نے دل میں یہ سوچا کہ میں کتنا غریب ہو گیا ہوں، کیسے حالات میرے آ گئے ہیں کہ ایسی چلچلاتی دھوپ میں میرے پیروں میں چپل تک نہیں ہے، اور ہو سکتا ہے اللہ رب العزت پر شکوہ کی کچھ عجیب کیفیت بھی پیدا ہو گئی ہو کہ اللہ کے خزانے میں کیا کمی ہو جاتی اگر وہ مجھے چپل خریدنے کی سہولت اللہ رب العزت عطا فرما دیتے۔ یہ سوچتے سوچتے مسجد کی سیڑھیاں وہ چڑھ رہے تھے تو دیکھا کہ مسجد کے دروازے پر ایک آدمی پڑا ہوا ہے جس کے دونوں پیر ہی نہیں ہیں، دونوں پیر ہی نہیں ہیں۔ دیکھتے ہی ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور جا کر کے سجدہ میں گر گئے، یا اللہ مجھے معاف فرمائیے، کیسے عجیب جذبات میرے دل میں آ گئے، یا اللہ آپ کا شکر ہے آپ نے مجھے پیر دیے ہیں ایک اور جس کی وجہ سے میں چل پھر سکتا ہوں، اپنی ضرورتیں پوری کر سکتا ہوں اور میں کسی کا محتاج تو نہیں بن سکتا، لیکن یہ بندہ جو پڑا ہی پڑا ہوا ہے جس کے دونوں پیر ہی نہیں ہیں وہ کتنا محتاج ہو جائے گا، کتنا لوگوں کے جو ہے لوگوں کی مدد کی اسے ضرورت ہوگی۔ یا اللہ آپ کا شکر ہے۔ بہت دیر تک حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ سجدہ میں گر کر کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہے، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ دین کے معاملے میں اپنے اوپر والوں کو دیکھو تو تمہارے دل کے اندر دین پر مزید عمل کرنے کا جذبہ پیدا ہوگا، اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آدمی دنیا کی ترقی نہ کرے، حلال طریقے پر اچھے انداز میں اسلامی شریعت کے مطابق بندہ اگر ترقی کرنا چاہتا ہے، آگے بڑھنا چاہتا ہے، مالدار بننا چاہتا ہے، مالدار بننے میں کوئی حرج نہیں، کوئی قباحت اور کوئی برائی نہیں ہے، لیکن اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو گے اللہ کا شکر، اللہ تعالیٰ کے شکر کے جذبات دل میں پیدا ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بڑے درجے کے اولیاء میں سے ہیں، بڑے درجے کے اولیاء میں سے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرا گھر مالداروں کے محلے میں تھا، جب تک میں مالداروں کے محلے میں تھا بہت بے چین، بہت فکر مند، ہمیشہ پریشان حال۔ کیا ہوتا تھا جب بھی میں گھر سے باہر نکلتا بڑی بڑی کوٹھیاں دیکھتا، واہ سفلا صاحب کا گھر کتنا اچھا ہے، کتنی اچھی کوٹھی، کتنی اچھی بلڈنگ ہے، میرا گھر ایسا کیوں نہیں ہے۔ پھر اور آگے بڑھتا اور مجھے بلڈنگ نظر آتی، اس پر بھی نظر پڑتی، دل اور بے چین ہوتا۔ جب مالداروں کے محلے میں تھا بڑا بے چین تھا تو میں نے وہ گھر بیچ دیا، میں نے وہ گھر بیچ دیا اور میں نے ان پیسوں میں غریبوں کے محلے میں ایک اچھا گھر بنا لیا۔ اب میں غریبوں کے محلے میں آ گیا تو بالکل پرسکون ہوں، بہت جو ہے اطمینان ہے۔ جب بھی گھر سے باہر نکلتا ہوں دیکھتا ہوں کہ میرے پڑوسی کا گھر مجھ سے زیادہ کم حالت کا ہے، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آگے بڑھتا ہوں، اور زیادہ لوگ کم حالت میں ہیں اور زیادہ لوگ غریبی کی حالت میں ہیں، ان کا گھر اور زیادہ کمزور ہے، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور دل میں ایک اطمینان کے جذبات پیدا ہوتے ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ کے اس واقعے سے ہمیں یہ نصیحت ملتی ہے۔ اسی لیے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نصیحت فرمائی کہ دین کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھو اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھو۔ محترم حاضرین، یہ مزاج
اس کے برخلاف ہم جو ہے دین کے معاملے میں اپنے سے نیچے والوں کو دیکھتے ہیں اور دنیا کے معاملے میں اپنے سے اوپر والوں کو دیکھنے کا عام طور پر مزاج پیدا ہو گیا ہے. فلاں کے پاس اتنی اچھی گاڑی، اس کا اتنا اچھا مکان، میرا کیوں نہیں ہے؟ اب یہ سوچ کر بندہ نہ حلال و حرام کی تمیز کر رہا ہے، نہ جائز و ناجائز کا جو ہے صحیح اندازہ لے رہا ہے، نہ صحیح اور غلط کا بس بے دھڑک جو آیا وہ کما رہا ہے، جو چاہے کما رہا ہے، چاہے کسی کو دھوکہ دینے کی ضرورت کیوں نہ پڑے، کسی کو پریشان کرنے کی ضرورت کیوں نہ پڑے، بس میں اس سے بڑا بن جاؤں، اس سے بڑا میرا گھر ہو جائے، اس سے اچھی میری سواری ہو جائے. اور دین کے معاملے میں کبھی کبھی نماز ادا ہو گئی، کبھی کبھی کچھ ہو گیا، اسی کو بہت بڑا سمجھ کر، اسی کو بہت جو ہے ہم دیندار سمجھ کر کے ہم بیٹھے ہوئے ہیں. بالکل اس کا الٹا جو ہے ہم چل رہے ہیں. آج کل کا یہ عموماً مزاج بن گیا ہے. اسی لیے میں نے شروع میں کہا کہ یہ نصیحتیں اگرچہ کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے آج سے 1450 سال پہلے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے فرمائی، لیکن اگر اندازہ لگایا اور دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے گویا آج کے زمانے کے لیے، آج کے ان دنوں کے لیے اللہ کے نبی علیہ السلام ہم سے فرما رہے ہیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مزید جو نصیحتیں باقی رہ گئی ہیں ان کی تفصیلات انشاءاللہ اگلے جمعوں میں آئیں گی. اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.